أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک رمضان کے متعلق ایک ورکشاپ لے کر آئے ہیں آپ کے لیے. امیجن کریں کہ کوئی ایک گیسٹ آپ کے گھر آتا ہے جو بہت عرصے بعد آپ کے گھر آیا ہے، لگ بھگ 1 سال بعد، اور وہ آپ کو بغیر بتائے آپ کے گھر کے چھوٹے موٹے کام کر جاتا ہے، آپ کے گھر میں جو چیزیں خراب ہیں اس کو صحیح کر جاتا ہے، آپ کو جو دوائیاں چاہیے وہ آپ کو دے جاتا ہے، آپ کے گھر کو رینوویٹ کر جاتا ہے، آپ کے گھر کا کار کباڑ سارا باہر نکال جاتا ہے. اور جب وہ جا رہا ہوتا ہے تو پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ارے یہ تو چلا گیا، یہ تو جا رہا ہے، اور میں نے تو اس کا وہ اہتمام ہی نہیں کیا اس کے لیے، یا میں نے اس کو ویسا ویلکم ہی نہیں کیا جیسے اس کو کرنا چاہیے تھا. تو آپ ایک گلٹ میں چلے جاتے ہیں. رمضان کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ رمضان بھی ایک ایسا ہی گیسٹ ہے جو ہمارے پاس ہر سال ایک مرتبہ آتا ہے اور ہمارے لیے ہمارے مسائل کو بغیر بتائے خاموشی سے سولو کر کے چلا جاتا ہے. ہماری دل کی بیماریوں کے لیے ہمیں دوائیاں دے جاتا ہے، ہمارے دلوں کو صاف کر جاتا ہے، ہمیں جہنم سے نجات دے کے چلا جاتا ہے. مگر پھر بھی ہم اس کی وہ تعظیم یا وہ اس سے فائدہ نہیں یا وہ قدر نہیں کر پاتے جو ہمیں کرنی چاہیے. اس لیے نہیں کہ ہم اچھے مسلمان نہیں ہیں یا ہم یہ نہیں جانتے کہ رمضان کی کیا اہمیت ہے یا کیا اعمال ہمیں اس میں کرنے چاہیے. تو اس کو جانتے ہوئے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم رمضان کے وہ جو ایسنس اصل ہے وہ حاصل نہیں کر پاتے، اس کی کیا ریزن ہے، تو اس کے لیے ایک ورکشاپ کنڈکٹ کی گئی، ایک سروے کیا گیا جس میں 3000 لوگوں سے کچھ رائے ان کے متعلق ان سے پوچھی گئی رمضان کے ایکسپیرینس سے. تو اس سروے کے مطابق 94% لوگوں نے رمضان کہا کہ وہ رمضان کو ایک ریگریٹ کے ساتھ ختم کرتے ہیں. ان کو ایک مایوسی ہوتی ہے جب رمضان ختم ہو رہا ہوتا ہے. کس چیز کی مایوسی؟ کہ ہم وہ نہیں حاصل کر پائے رمضان میں، یا ہم نے رمضان کو اس طریقے سے نہیں گزارا جیسے ہمیں گزارنا چاہیے تھا. اور صرف 6% لوگ وہ تھے جن کو کوئی ریگریٹ نہیں تھا، بلکہ وہ چاہ رہے تھے کہ اب جتنا اچھا انہوں نے رمضان گزارا ہے اس سے بھی اور اچھا بھی وہ گزاریں. پھر ہم نے جب یہ معلوم کیا ان سے کہ ایسا کیا ریزنز تھیں جو 94% لوگوں نے یہ سروے میں جب انہوں نے کہا کہ ریگریٹ کی ریزن کیا تھی، آپ کو جو مایوسی تھی رمضان کے جانے پر وہ کس بات کی تھی، کیا چیزیں تھیں. تو انہوں نے ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم ٹائم کو پراپرلی مینج نہیں کر پائے، ہم اپنے قرآن کو اس مہینے میں پورا ختم نہیں کر پائے، ہمیں جو ہے وہ اسپرچل بینیفٹ پوری طریقے سے حاصل نہیں ہوا، ہمیں ایک قرآن کی بھی بہت مشکل ہو گیا کہ ہم ایک قرآن بھی مکمل کر پائیں. ہمارے پاس جو ہے وہ ٹائم ہی اور انرجی نہیں ہے تھی کہ تراویح کو ہم اس طریقے سے پڑھ پائیں. ٹھیک ہے، مس مینج اور نیند کی وجہ سے پورا وقت رمضان میں ہمیں نیند کا غلبہ رہتا ہے، ہم اپنی نیند کے سائیکل کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں. ہم نے اپنی فیملی کو اس طریقے سے انوالو نہیں کیا نیکی کے کاموں میں جیسے ہمیں کرنا چاہیے تھا یا جو ہم نے سوچا تھا. ٹھیک ہے، اور لیلۃ القدر کے بارے میں آیا کہ اکثر ہم سے کھو جاتی ہے، ہم اس میں نیند کے غلبے میں ہوتے ہیں یا ہم سو جاتے ہیں، ہم پوری رات عبادت نہیں کر پاتے. پھر یہ کہ ٹو مچ ٹائم گوز ان شاپنگ ود وائف، یعنی کہ بہت سارے، کیونکہ یہ جو سروے تھا اس میں ہر طرح کے لوگ تھے، مرد بھی تھیں، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، بزرگ بھی تھے، ورکنگ وومن، ہاؤس وائف سب تھیں. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ شاپنگ میں بہت زیادہ وقت گزر جاتا ہے. پھر کچھ خواتین نے یہ کہا کہ کچن میں ٹائم افطاری اور سحری میں بہت زیادہ لگ جاتا ہے کیونکہ ہسبینڈ اور بچوں کی اور سسرال والوں کی فرمائشوں کی وجہ سے.
یا ظاہر ہے افطاری میں بھی کچھ لوازمات زیادہ ہوتے ہیں. پھر irregularity، کسی نے کہا قرآن اور نمازوں میں. never completed قرآن with translation، قرآن کو ترجمے سے کچھ لوگ ختم نہیں کر پائے. I pass time on social media and videos، زیادہ ٹائم سوشل میڈیا اور ویڈیوز کو دیکھنے میں گزر جاتا ہے. اوور ایٹنگ اسپیشلی ان افطار، افطار میں زیادہ کھانے کی وجہ سے تراویح اور باقی جو رات کو جاگنے کا معمول ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، وہ نہیں ہو پاتا. اور کچھ لوگوں نے کہا موٹیویشن گوز ڈاؤن آفٹر 4-5 days، یعنی کہ شروع میں تو بہت موٹیویٹڈ ہوتے ہیں جب رمضان شروع ہوتا ہے، مگر اس کے 4-5 دن کے بعد موٹیویشن ڈاؤن ہو جاتی ہے. یہ کچھ وجوہات ہی تھی جو اس میں سے اکثر ہم لوگوں کو بھی پیش آتی ہیں. تو ہم ان وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ ہم اس میں اب آگے کیا سیکھنے جا رہے ہیں. ہم کس طریقے سے رمضان کو گزاریں کہ ہم ان 94 لوگوں میں نہ ہوں اور ہم رمضان کو ایک بہتر رمضان کے طریقے سے گزار سکیں. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ رمضان ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے. پھر ریفلیکشنز اینڈ انویژنز ہوں گی، رمضان کی انٹینشنز ہوں گی. پھر مائی اسپرچرل گولز ہیں کہ میرے کیا گول ہیں، میری کیا لرننگ گولز ہیں، میری کیا ہیلتھ اور انرجی گولز ہیں، میری فیملی کے کیا گولز ہونے چاہیے، میں ایز اے امتی کیسے کیا گول ہونے چاہیے. اگر ہم ورکنگ وومن ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے ورک گولز بھی ہوں گے. ٹھیک ہے. لاسٹ عشرہ کیسا ہمیں گزارنا چاہیے. پھر ہمارے ویکینڈز کی ریفلیکشنز ہوں گی کہ جب ویکینڈ آئے تو ہم نے پھر اس میں کیا دیکھنا ہے. پھر عید الفطر کے گولز ہیں کہ عید کیسے منائیں. پھر پوسٹ رمضان لائف، یعنی کہ رمضان کے بعد کی لائف کیسی ہو. مائی ٹارگیٹڈ دعا لسٹ، ٹھیک ہے، اور مائی رمضان ڈیلی پلانر. یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو انشاءاللہ اس کی مدد سے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو کچھ ایسی ٹپس مل جائیں جس سے ہم رمضان کو ایک پروڈکٹیو رمضان اس بار گزاریں. رمضان کے بارے میں یہ ہے کہ رمضان is a glimpse of the person you can be in every single day. ٹھیک ہے نا. رمضان ایک ایسا گلپس ہے، ایک ایسا آپ کو دے کے جاتا ہے، ایک ایسی آپ بتا جاتا ہے آپ کو کہ آپ ایک ویسا ہی آپ اپنی زندگی میں کیسے ہو سکتے ہیں سنگل ڈے میں. اگر آپ نے رمضان کو اچھے سے گزار لیا تو وہ آپ کی زندگی کو رمضان کے بعد بھی سنوار سکتا ہے اگر وہ پیٹرن آپ نے فالو کیا. دا جرنی بگنس. اب یہ ساتھ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کہیں جانا ہے، کہیں جانے کا آپ ارادہ رکھتے ہیں تو آپ جانے سے پہلے آپ جب ٹکٹ لینے جاتے ہیں تو آپ سوچیں اگر آپ ٹکٹ اسٹیشن پہ جائیں اور آپ اسٹیشن پہ جا کے ٹکٹ وہاں جا کے کہیں کہ مجھے ٹکٹ دے دیجئے تو وہ آپ سے آفیسر کہے گا کہ بھائی آپ کو کہاں جانا ہے. تو آپ یہ کہیں کہ کہیں پہ بھی مجھے یہ نہیں پتا مجھے کہاں جانا ہے، بس کسی بھی اچھی جگہ کا ٹکٹ دے دو. تو وہ یہ آپ سے کہے گا بھائی ایسے کیسے میں آپ کو دے دوں، کچھ تو آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہوگا نا کہ آپ کو آپ کی ڈیسٹینیشن کیا ہے. اس طرح تو میں آپ نہیں لے سکتے ٹکٹ. اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں کہیں جانے کا پلان کرتے ہیں تو آپ اس کے حساب سے تیاریاں کرتے ہیں، وہاں کے ویدر کے حساب سے، موسم کے حساب سے اپنے کپڑے رکھتے ہیں، وہاں کی کرنسی ارینج کرتے ہیں، وہاں کا ٹکٹ لیتے ہیں، وہاں پہ بکنگ کرواتے ہیں. ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. دنیا میں اگر ہم کہیں جانے اسی طریقے سے جب ہم رمضان میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں تو ہماری سب سے بڑی زیادہ مسٹیک جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم یا تو رمضان کی تیاری لیٹ کرتے ہیں یا پھر ہم بالکل تیاری نہیں کرتے. ہم یا تو اس رمضان کو کیسے گزارنا ہے اس کی بالکل تیاری نہیں کرتے یا پھر ہم بہت لیٹ تیاری کرتے ہیں. بعض مرتبہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے رمضان آ رہے ہیں، صحیح ہے، ہو جائے گا، افطاری اور سحری تو ہے. ہم اس کو اس طریقے سے پلان نہیں کرتے جو ہدف ہمیں، جو گولز اس میں ہمیں چاہیے ہیں اچیو کرنے ہیں. اسی وجہ سے ہم ریگریٹ کا شکار رہتے ہیں. اسی لیے ہم رمضان سے وہ چیزیں حاصل نہیں کر پاتے جو اس کا اصل مقصد ہونی چاہیے. ان دونوں کی مسٹیکس کی وجہ سے ہمارا رمضان
اچھا نہیں گزرتا. ایک بات یاد رکھیں, اف یو ڈو ناٹ پلان دین یو ول پلان ٹو فیل. اگر آپ کسی چیز کے لیے پلان نہیں کرتے تو پھر آپ نے پلان کیا ہے کہ فیل ہو جائیں. ٹھیک ہے, تو کامیابی کے لیے پلان بنانا ضروری ہے. سب سے پہلے اس مسٹیک کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پہلے سے 4واں رمضان جو 4 روزے ہوتے ہیں اس میں تو بہت زیادہ موٹیویشن ہوتی ہے ہمارے اندر, ہم بہت زیادہ رمضان ہے, روٹین چینج ہوا ہے, ایک انوائرمنٹ میں بھی اتنی ہر طرف ایک انوائرمنٹ بھی اتنی اچھی ہو جاتی ہے, نماز اذانوں کی آوازیں ہیں, سارے گڈ کا ماحول ہر طرف سے, تو وہ موٹیویشن ہوتی ہے, تو ہماری انرجی چارج ہوتی ہے. 5 سے 10 میں تھوڑا سا ہم ڈاؤن ہو جاتے ہیں, پھر 10 سے 20 رمضان تک اور ڈاؤن ہو جاتی ہے انرجی. ٹھیک ہے, 21 سے 26 تک اس لیے تھوڑی سی ہوتی ہے کہ وہ آخری عشرہ شروع ہو جاتا ہے, اب رمضان ختم ہونے والا ہے, تھوڑا سا لوگ اور چارج ہو جاتے ہیں, چلیں بھائی اب تو آخری عشرہ ہے. لاسٹ 27ویں شب ہمارے یہاں کنسیڈر کی جاتی ہے پاک و ہند کی طرف, کہ وہی 27ویں شب جو ہے وہ اس کو ہم لیلۃ القدر تصور کر لیتے ہیں, جبکہ وہ طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے. اس میں ہم بہت چارج ہو جاتے ہیں کہ چلو بس. اس کے بعد جو آخری کے 3 دن ہیں جو کہ اصل آخر میں کنیکٹ ہونے کا, اللہ تعالیٰ سے اپنی عبادات کو قبول کروانے کا اور اپنے اس کا صلہ لینے کے, اس میں ہماری انرجی بالکل ڈاؤن ہو جاتی ہے, یا پھر ہم رمضانوں میں آخر میں ہم بازاروں میں نکل جاتے ہیں, اس کی میچنگ اس کی میچنگ, یہ چیز رہ گئی, اب تو عید آنے والی ہے, تو وہ بالکل ہی ڈاؤن ہو جاتی ہے. رمضان ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ ہمارے لیے رمضان خیر و برکت, رحمت, مغفرت اور نجات. ٹھیک ہے, یہ تو 3 عشرے ہم جانتے ہیں, رحمت کا, مغفرت کا اور نجات کا. اس سروے میں لوگوں سے پوچھا گیا کہ رمضان کے بارے میں آپ کے مائنڈ میں کیا خیال آتا ہے. تو سروے میں لوگوں نے کہا کہ ڈیلیشس افطاری, مزے مزے کے کھانے, پکوڑے, دہی برے, روح افزا, افطار پارٹیز, افطار ڈنر ڈیلز, تراوی پریئرز, ریسیٹیشن آف قرآن, زکوٰۃ, چیریٹی, waking up early, less sleep, low energy, difficult work routine, regular prayers, change of routine, special TV shows, shopping for Eid, new clothes, understanding of Quran, road rage and anger, problem in smoking. تو یہ ساری چیزیں رمضان کا نام لے کے یہ ڈفرینٹ لوگوں نے ڈفرینٹ رائے دی. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہماری اگر آپ کسی بچے سے بھی اپنے گھر میں بھی اگر آپ یہ سروے کرنا چاہیں, اپنے بچوں سے پوچھیں کہ رمضان کا نام سن کے کیا آتا ہے, تو زیادہ تر ہمارے پاس یہی آتے کہ مزے مزے کے کھانے ہوں گے, افطاریاں ہوں گی, ڈیلز ہوں گی. بعض لوگ تراوی جاتے ہیں, تراوی پڑھنے جاتے ہیں, تو وہ بھی وہاں پر بھی, کیونکہ تراوی کے بعد اگر وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپے لگ رہے ہیں اور ایک انوائرمنٹ بنا ہوا ہے, اور پھر رات کو جاگ رہے ہیں سحری تک, اور وہ سارا انتظام وہ سب چل رہا ہے. پھر بعض ٹی وی شوز خاص طور پہ رمضان کے لیے ڈیزائن کیے جاتے ہیں انگیج کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, چینج آف روٹین کی وجہ سے irregular sleep ہو جاتی ہے. بعض لوگوں کو رمضان بہت بھاری لگتا ہے کہ ورک لوڈ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ذہن میں آتی ہیں. اچھا, اب یہ ہے کہ پچھلے 10-15 سال سے رمضان جو ہے وہ ہمارے لیے ایک کلچرل فیسٹیول بن گیا ہے, جبکہ یہ ایک اپرچونٹی تھا ہمارے لیے زندگی کو بدلنے کا. یہ جو 1 مہینہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین ہمارے لیے اتارا ہے کہ جس میں ہم اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں. مگر یہ کیا بن گیا ہے, یہ ایک کلچرل فیسٹیول بن گیا ہے. اس کی وجہ سے یہ اپنی اصل روح کھو گیا ہے ہمارے درمیان. اللہ کی طرف سے رمضان جو ہے وہ اتنا بہترین تحفہ ہے, اگر ہم اپنی زندگیوں کو ایک پراپر پیٹرن پر ڈالیں تو ہماری پوری زندگی اس ایک رمضان کو صحیح گزارنے سے بدل سکتی ہے.
یہ آپ دیکھیں کہ آپ کو ڈیلز مل رہی ہیں, انٹرنیٹ زیادہ استعمال ہو رہا ہے, گیم شوز آ رہے ہیں, رمضان کی ڈیلز آ رہی ہیں. ایک سروے کے مطابق رمضان سوشل میڈیا کا جو یوزیج ہے وہ 30% زیادہ بڑھ جاتا ہے رمضان میں, اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو ہے وہ 35% اس کی ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے. کیونکہ رمضان میں یہ جو خاص ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ پاکستان, یہ مڈل ایسٹ, جہاں مسلمانوں کی ممالک کی کثرت ہے, جہاں وہاں پر یہ 23% آف مسلم پاپولیشن یہاں رہتی ہے, 1.57 بلینز یہ مسلمان. ان کا آپ یہ دیکھیں کہ رات کو 12 بجے سے 3 بجے تک, یعنی کہ جسٹ بیفور سحور, یعنی کہ شہری سے پہلے یوزج انکریز ہو جاتا ہے 10 سے 15. رمضان میں 30 سے 40% انکریز ٹائم ہو جاتا ہے آن لائن جو لوگ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. اب یہ تو بہت نارمل پریکٹس ہو گئی ہے کہ لوگ تراویح سے آ کر فارغ ہو کر سحری تک جاگ رہے, کہ سحری کر کے نماز پڑھ کے سوئیں گے اور پھر ظہر میں اٹھیں گے, جبکہ یہ انتہائی غلط طریقہ کار ہے. 94% لوگ جو ہے انہوں نے رمضان کو ایک فیلنگ آف ریگریٹ سے ختم کیا. اینڈ وی میک پرومسز ٹو اوور سیلف, وی ڈونٹ ریپیٹ دا سیم مسٹیک نیکسٹ ایئر بٹ سیم ایکسکیوزز. ہر سال یہی ہوتا ہے کہ ہم رمضان کو ختم کرتے ہیں ایک ریگریٹ کے ساتھ اور ایک امید کے ساتھ کہ ہم نیکسٹ دفعہ یہ مسٹیکس نہیں کریں گے, مگر ہم دوبارہ وہی مسٹیک کرتے ہیں. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو پچھلے سال جو لوگ رمضان میں تھے ان میں سے اکثر اس بار اس رمضان کو نہیں پائیں گے. تو ہم کتنی بڑی غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ اگلا رمضان ہمیں ملے گا بھی یا نہیں, تو ہمیں یہ رمضان کیسے گزارنا چاہیے. اگر ہم صرف یہی سوچ لینا کہ یہ رمضان میری زندگی کا آخری رمضان ہے, تو پھر سوچیں کہ ہمارے گزارنے کا طریقہ کیا ہو جائے گا. کتنے لوگ ہمارے پچھلے سال اس رمضان میں ہیلدی تھے, زندہ تھے, مگر اب وہ بہت سارے لوگ ہم میں نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمیں بھی نہیں پتا کہ ہم نیکسٹ ایئر رمضان کو پا سکیں گے یا نہیں پا سکیں گے, کہیں ہمارا آخری سال تو نہیں ہے. تو پھر ہم اس رمضان کو کیسے میننگ فل بنائیں اپنے لیے, ہم اس رمضان کو کس طریقے سے گزاریں. سب سے پہلے تو ہم اپنی نیتوں کو خالص کر لیں, ہماری کیا انٹینشن ہے رمضان کو اچھا میننگ فل بنانے کے لیے. ٹھیک ہے, کیا نیت ہونی چاہیے کہ یہ رمضان میں اپنی کیا کیا چیزیں صحیح کر لوں گی. ٹھیک ہے, کیا نیت کے ساتھ ہم اس رمضان کو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے کیا رمضان کی پریپریشن شروع کر دی ہے, یس یا نو, بفور رمضان. Have you already done your Eid preparation? Yes or no? And please describe how do you feel about your heart, your mind and your iman now before the Ramzan starts. 3 important reflections. سب سے پہلے اپنے آپ سے ہی سوال کریں کہ آپ جو پلاننگ کر رہی ہیں, I have done all my planning before Ramzan. ٹھیک ہے, I have thought that I need a plan but I haven't done anything. I have not thought and done any concrete plan for Ramzan. ٹھیک ہے, اگر آپ ان تینوں اس میں سے ہیں تو آپ کیا, اگر آپ نے پلاننگ نہیں کر لی, اگر آپ نے پلاننگ کر لی ہے, ٹھیک ہے, اور what exactly do you want to get out of this رمضان, آپ اس رمضان میں کیا چاہتی ہیں. ٹھیک ہے, and how will I get out of this رمضان, how I will get what I want out of this رمضان, یعنی کہ میں کس طریقے سے یہ حاصل کروں گی جو میں سوچ رہی ہوں رمضان سے. سب سے پہلے مجھے گولز بنانے ہوں گے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے آپ کو اپنے گولز لکھنے ہیں, آپ کو رمضان میں چاہیے کیا. ٹھیک ہے, اپنی پلاننگ اگر آپ سٹارٹ کریں آج ہی, اگر آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے اسپرچل گولز بھی لکھ لیجئے. سب سے پہلے کیا ہو سکتے ہیں آپ کے,
کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ اپنا ریلیشن شپ اسٹرانگ کریں گی. صلاح نماز 5 ٹائم کی ود جماعت، اگر مرد ہیں تو جماعت اور خواتین ہیں تو ظاہر ہے گھر میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد تراویح فل کنسنٹریشن کے ساتھ میں تراویح پڑھوں گی. ٹھیک ہے. اگر آپ کے گھر کے قریب کو انتظام کیا گیا ہے پابردہ خواتین کے لیے کہ وہ وہاں جا کے پڑھیں تو آپ پڑھیں، اور آپ کے گھر کے معاملات آپ کو یہ اجازت دیتے ہیں، ورنہ پھر آپ اس کا انتظام گھر میں ہی کریں، خود سے ہی پڑھیں. بہر ریسیٹیشن، کتنا قرآن آپ پڑھنا چاہیں گی پورے دن میں، اس کو لکھیں. یہ نہیں ہے کہ آج میں نے 1 پڑھ لیا، کل میں 2 پڑھ لوں گی، پرسوں میں نے آدھا بھی نہیں پڑھا. نہیں، اپنے قرآن کی ریسیٹیشن کو نہ صرف لکھیں بلکہ اس کے لیے ایک خاص ٹائم بھی ڈیڈیکیٹ کریں. اگر آپ سے نہیں پڑھا جا رہا ایک پورا سپارہ تو آپ آدھا ہی پڑھیں، آدھا بھی نہیں پڑھا جا رہا آپ سے تو آپ ربع پڑھیں، مگر اس کے اوپر پابند رہیں، اس کو اس ٹائم پر لازمی پکڑیں. اذکار، حمد، درود شریف، مارننگ ایوننگ اذکار، ان کا باقاعدگی سے اہتمام کریں. سننا لسٹ ڈاؤن کریں. سننا کون کون سی سنتیں آپ اس رمضان میں لازمی پکڑیں گی اور اپنی زندگی کا معمول بنانے کی پوری کوشش کریں گی، اس کو بھی لسٹ ڈاؤن کریں. صدقہ، چیریٹی، کوانٹٹی ڈیلی کے حساب سے ضروری نہیں ہے کہ آپ لاکھوں نکالیں، ڈیلی کے حساب سے کچھ اماؤنٹ آپ صدقہ چیریٹی کا نکالیں. تہجد، آپ سحری سے پہلے اٹھیں، تہجد کا اہتمام لازمی کریں. یہ کچھ خاص وقت ہے رمضان میں جن میں دعائیں قبول ہوئیں گی آپ کی، ان کا لازمی پکڑ لیں. تہجد سحری سے پہلے اٹھنے کا معمول بنائیں. جتنی رکعت آپ 8 پڑھ سکتی ہیں، 4 پڑھ سکتی ہیں، وہ پڑھیں. اس کے بعد نوافل. فجر پڑھنے کے بعد آپ مصلی پہ بیٹھی رہیں، اذکار کرتی رہیں، اور اس کے بعد سورج نکلنے کے بعد آپ نے اشراق پڑھے. اشراق تک نہ سوئیں. اشراق کے بعد کچھ ٹائم آپ ڈیڈیکیٹ کر دیں سونے کے لیے، اس کے بعد اٹھ کے آپ چاشت پڑھیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو 4 اور نوافل ہے، اشراق، چاشت، اوابین، ان کو لازمی پکڑ لیں. ٹھیک ہے. معذرت. آخری کے 10 روزے میں اگر آپ اعتکاف کر سکتی ہیں تو اعتکاف کریں تاکہ اللہ سے قریب ہو جائے، اور اگر نہیں کر سکتی تو بھی اپنی عبادات کا معمول اس میں زیادہ کر لیں. آخری کے 10 جو راتیں ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعتکاف کے بارے میں کہ لاسٹ 10 days اگر آپ اعتکاف کر سکتے ہیں، سہولت آپ کو میسر ہے تو آپ ضرور کیجئے، ورنہ پھر اپنی عبادات کا وہ اس میں آخری اشرے میں بڑھا دیجئے. راتوں کو سونے کا معاملہ ترک کر دیجئے. آخری 10 راتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت ہے کہ وہ اعتکاف کرتے تھے، اور گھر والوں کو بھی یہی کہتے تھے کہ وہ زیادہ آخری اشرے کا اہتمام کریں عبادات کا. آخر میں آتی ہے دعائیں. ساری مسنون دعائیں پڑھنے کا اہتمام کریں، اور پھر اپنی دعا کی ایک لسٹ بنائیں. ایک ٹارگیٹڈ دعاز ہونی چاہیے جس میں آپ باقاعدہ جو آپ کو چاہیے وہ آپ لکھیں، اور جب آپ دعا کر رہے ہوں تو آپ کے پاس وہ لسٹ سامنے اوپن ہو. آپ اس طرح کی دعائیں نہ کریں جیسے ہم دعا مانگتے نہیں ہیں نا، ہم تو دعائیں پڑھتے ہیں.
رٹی رٹائی المیہ آپ تو جانتے ہیں، المیہ تو سب جانتے ہیں. آپ مانگیے. اگر آپ کے بچے ہیں تو اپنے ایک ایک اولاد سے ریلیٹڈ دعائیں لکھیے. اس سے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی جو ٹارگیٹڈ دعائیں آپ کی ہوں گی نا، وہ انشاءاللہ آپ ضرور نیکسٹ رمضان سے پہلے ان کو قبول ہوتا ہوا دیکھیں گے. تو ٹارگیٹڈ دعاز کا جو ہے وہ اہتمام کیجئے، جو بھی آپ کو چاہیے، کیونکہ دینے والے کی جو لمٹ ہے نا وہ تو بے حساب ہے. تو مانگنے والا لمیٹڈ کیوں مانگے؟ تو ہم اپنی دعاؤں کی ایک ٹارگیٹڈ دعاؤں کی ایک لسٹ بنائیں گے اللہ تعالیٰ سے ایوری ڈے ہم جو مانگ لیں گے. پھر یہ کچھ بیڈ ہیبٹس ہیں جن کو ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم لکھ لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے جو ریلیشن ہے، اپنا تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ہم کون سی برائیاں اپنی ذات کی ختم کریں گے، کس پہ ہم اپنے آپ کو روکیں گے. لسننگ ٹو میوزک ہو سکتا ہے. اس کے لیے آپ اس کو اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ قرآن کی خوبصورت آوازوں میں ریسیٹیشن سن لیں، نعت سن لیں، نشید سن لیں جس میں میوزک نہ ہو. غیبت، ٹھیک ہے، لوگوں سے بات کریں، ایسے ٹاپکس پہ ڈسکشن کریں جہاں میں غیبت نہ آئے. اگر آ رہی ہو تو وہ ان کو پہلے روکے، ٹاپک کو چینج کرنے کی کوشش کریں، ورنہ پھر آپ وہ جگہ چھوڑ دیں. غصے پہ قابو پائیں. جو بھی طریقے ہیں، واک اوے فرام دا سچویشن ہے، ڈرنک واٹر ہے، ریسائٹ درود شریف، میک دعاز، میک وضو. والدین کی اور بڑوں سے بدتمیزی سے بچنا ہے. صلاح، ڈیلنگ صلاح، نماز کو دیر سے پڑھنا، رشنگ، نماز کو جلدی سے پڑھنا، مسنگ صلاح، یہ ساری چیزیں. ایکسیسو سلیپنگ، زیادہ سونا نہیں ہے. یوزنگ کرس ورڈ، غلط زبان استعمال نہیں کرنی. ویسٹنگ ٹائم آن ٹی وی اینڈ ویڈیوز اینڈ سیل فونز. اسٹریسڈ اوور لٹل تھنگس، چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جانا. اوور اسپینڈنگ، بہت زیادہ خرچ کرنا. اللہ کی راستے کی بات نہیں ہو رہی ہے، دوسری چیزوں میں. سحری اسکپ کر دینا. اب یہ ورکشاپ جو تھی مردوں کے لیے بھی تھی، تو اس میں اسموکنگ تھی، سوشل میڈیا اور ادرس. تو یہ لسٹ بنائیں جو آپ اپنے اندر سے چاہتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ کون سی اپنی ایک ایسی برائی کو چھوڑنا چاہ رہی ہیں، یا کون سی ایک سے زیادہ ہیں جن کو آپ رمضان میں قابو کرنے کی کوشش کریں گی، ان کو بھی لکھیے. Imagine that Allah subhanahu wa ta'ala is asking you to ask him for anything and everything you have ever wanted. Imagine the possibilities. Write down everything you want to ask Allah ta'ala with no limitation. But keep it in halal way. ٹھیک ہے، کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. سوچو اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جو مانگنا ہے مانگو. تو اس بات کو رکھتے ہوئے اپنی دعا کی ٹارگیٹڈ لسٹ بنائیے. Write down early, clearly and ask Allah Ta'ala as if you are talking to him. اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہوئے اپنی دعاؤں کو سامنے رکھیے. رٹی رٹائی باتیں مت کیجیے. دعاؤں کی سب سے زیادہ بہترین ٹائم کیا ہے؟ ایک تو سحور سے پہلے یعنی کہ تہجد کا وقت، ٹھیک ہے، پھر اذان اور اقامہ کا وقت، ٹھیک ہے، سجدے کے اندر، آخری ٹائم سحری اور افطار کا آخری ٹائم. یہ بہت دعا قبول ہوتی ہے. لیلۃ القدر میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہے. آفٹر فرض صلاح، فرض نماز کے بعد، بٹوین عصر اینڈ مغرب آن فرائیڈے. تو ان ٹائمز کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھ کر ان میں خاص دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. سب سے پہلے جو افطار سے پہلے کا وقت ہے، جو ہم پکوڑے اور سموسے تلنے میں ضائع کر دیتے ہیں اور بالکل آخری گرم گرم لانے کے چکر میں اذان ہو جاتی ہے کچن میں ہی کھڑے، یہ بالکل نہیں کرنا ہے. آدھے گھنٹے پہلے آپ نے اپنا کچن کا سارا کام وائنڈ اپ کر لینا ہے، سب کچھ لگا دینا ہے، اور آپ نے بیٹھ جانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی تلقین کرنی ہے کہ اس ٹائم پر آپ نے صرف دعا کرنی. اور پلیز اس ٹائم پر آپ ٹی وی مت کھولیں، اپنی دعائیں کریں.
پھر کچھ ایسے گولز ہو سکتے ہیں کہ آپ اس رمضان کے ٹائم میں اور کیا کر سکتی ہیں. لرننگ گولز, ٹھیک ہے, ٹرانسلیشن آپ پڑھ سکتی ہیں, کوئی درس سن سکتی ہیں تفسیر کا. کتنا سنیں گی, کوئی 1 گھنٹہ آپ نے, اگر کسی آن لائن آج کل کلاسز بہت ہو رہی ہیں وہ دیکھ لیں, حدیث کا مطالعہ کر سکتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے. تراوی جو آج آپ پڑھنے جا رہی ہیں اس کے متعلق اس کا ترجمہ تفسیر پڑھ کے جا سکتی ہیں, ٹھیک ہے, اگر آپ کہیں باہر پڑھ رہی ہیں. ویکلی 10 یا لیکچر اٹینڈ کر سکتی ہیں, ضروری نہیں ہے اب تو گھر سے باہر جانا, اب تو واٹس ایپ پہ ہی ایسے گروپس جو آپ کو ڈیلی کے بنیاد پر پرووائڈ کر رہے ہیں, تو کسی ایک اس میں ضرور لے لیجئے تاکہ آپ قرآن کو, کیونکہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے, تو جتنا ہمارا تعلق اس سے قرآن سے جڑ سکتا ہے نا, اس کو جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے بعد آپ نے اپنی فیملی کے میں بھی سب کے گولز بٹھا کے بنوانے ہیں. اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے بتائیے کہ آپ اس بار رمضان کیسا گزارنا چاہ رہی ہیں, آپ رمضان میں کیا چاہ رہی ہیں, اپنے بچوں سے, اپنے ہسبینڈ سے, ٹھیک ہے. ان کو بتائیے کہ بھائی یہ رمضان جو ہے نا, آپ لوگوں نے مجھ پہ بھی ذرا جو ہے نا ہاتھ ہلکا رکھنا ہے, کہ ایکسپیکٹ نہیں کیجئے کہ میں بہت ساری چیزیں آپ کو افطار اور سحری میں پرووائڈ کروں گی. ہمیں, کیونکہ یہ جو کھانے کی ایٹنگ ہیبٹس ہے نا, یہ ہماری عبادات کو بھی افیکٹ کرتی ہے. جو ہم افطار اور سحری میں لے رہے ہوتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا پورا دن کیسا گزرے گا. تو یہ بہت خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس رمضان انٹیک کیا لینی ہے. تو اپنے گھر والوں کو بھی بتانا ہے کہ بھائی میں 3-4 گھنٹے کوئی نئی نئی ڈشز نہیں پرووائڈ کروں گی, ٹھیک ہے. یہ مہینہ ہمارے لیے کس چیز کا آتا ہے, بات کر کے ایک فیملی کا ایک پورا ایک روٹین بنا کے, بچوں سے بھی بات کیجئے, ان کے بھی بتائیے کہ بیٹا میں آپ سے کیا ایکسپیکٹ کرتی ہوں. ان کے گولز بنوائیے کہ آپ قرآن ختم کر چکے ہیں تو قرآن کی تلاوت آپ کریں گے, کم از کم ایک قرآن پڑھیں گے, تراوی پابندی سے نمازیں سنتوں پہ غور کریں گے. تو اس کی ایج کے حساب سے آپ نے اس کا, اس بچے کا گول سیٹ کرانا ہے, فیملی گولز, ٹھیک ہے. ہم سب مل کر ایک ٹاپک پر وہ کریں گے, یا پھر ہم اب گھر میں اگر کوئی ٹی وی کے چلنے کا ماحول ہے تو وہ ہم کہیں کوشش کریں گے کہ وہ نہ ہو, ٹھیک ہے. فزیکل, اسپریچول, انٹلیکچوئل بیڈ ہیبٹس کو لیو کرنے کا, یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے فیملی میں ڈسکس کرنی ہے, ٹھیک ہے. اپنے اسپاؤس سے, اپنے شوہر سے, اپنے بچوں سے, اپنے پیرنٹس, اگر آپ کے بہن بھائی ہیں تو بیٹھ کے. اس کے بعد آ جاتی ہیں بزی مدرس. اب بھائی جن کے بچے چھوٹے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے تو بہت مشکل ہوتا ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات کو آپ سے بہتر جانتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ آپ کے چھوٹے بچے ہیں اور آپ کے معاملات, تو اس میں آپ کو سٹریس آؤٹ نہیں ہونا, ٹھیک ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے, اپنے ٹائم کو بہتر طریقے سے مینج کرنا ہے. کیسے ہوگا, تو سب سے پہلے آپ نے یہ, مطلب یہ کہ یہ خواتین کے لیے بہت بڑا چیلنج ہو جاتا ہے کیسے کہ رمضان, بیکاز اٹس اے چیلنج مینیجنگ فیملی, کڈس, کچن اینڈ آل ادر ورک along with عبادہ. سب سے پہلے آرگنائز کر لیں, ٹھیک ہے. اپنی بکس کو, قرآن کو, تفسیر کو, پین پینسل ایک جگہ بنا لیں جہاں آپ نے یہ ساری چیزیں آرگنائز کر کے رکھنی ہے. نمبر 2, آپ نے کچن میں ٹائم سپینڈ کم کرنا ہے. جو بھی چیزیں آپ کو چاہیے ہیں وہ آپ پہلے سے پریپیئر کر کے فریز کر دیں, ٹھیک ہے. بہت ساری چیزیں جو آپ کو ڈیلی میں ٹائم زیادہ کنزیوم ہوتا ہے اس کو آپ نے پہلے سے بنا کے رکھ لینا ہے, ٹھیک ہے. یہ تو ماشاءاللہ اس چیز میں ہماری خواتین بہت ایکسپرٹ ہیں کہ وہ فریز کر لیتی ہیں بہت سارے آئٹمس, ٹھیک ہے. تیسری چیز ہے شاپنگ. یہ آپ نے پہلے سے کر لینی ہے. رمضان میں جو چیزیں آپ کو چاہیے وہ, عید کی شاپنگ, عیدی کے جو بھی انویلپس وغیرہ ہے, مطلب آپ نے سمجھ لیں یہ پورا ڈن کر لیا ہے. سوشلائزنگ, آپ سمجھ لیں بھائی اس رمضان اپنے ارد گرد لوگوں کو کہہ دیں کہ کوئی نو افطار پارٹیز. آپ کو روزے کھلوانے ہیں نا, آپ مستحقین کے کھلوائیں, ٹھیک ہے. آپ اپنا ٹائم ان افطار پارٹیز میں, 11 مہینے ہم نے بہت پارٹیز کرنی ہے, 1 مہینہ یہ ہم نہیں کریں, ٹھیک ہے.
تو نہ خود پہ برڈن لیں اور نہ سامنے والے پہ برڈن ڈالیں. ریلیٹیوز سے پہلے ہی مل رہے ہیں رمضان سے پہلے. اور اگر بہت زیادہ ہے تو آپ لاسٹ میں ایک لسٹ آف کر لیں لوگوں کے نام کو جن کو آپ کو بہت کال کرنا ضروری ہے. تو 5-5 10 10 منٹ کی کال کر کے ان کو سب بتا دیں, اور یہ بھی بتا دیں کہ بھئی آپ رمضان کس طرح اس بار گزار رہی. پریورٹیز کریں, ٹھیک ہے. رمضان سے پہلے اگر آپ کو ٹائم ملتا ہے تو اپنے رمضان کے جو چھوڑے ہوئے روزے ہیں وہ رکھ لیں, ٹھیک ہے. ٹائم سلاٹ ڈیزائن الاٹ کرنا بہت ضروری ہے. کس طریقے سے کہ اگر آپ فجر سحری سے پہلے اٹھتی ہیں, آدھا 1 گھنٹہ آپ اپنی طرح تہجد پڑھتی ہیں, دعائیں کرتی ہیں, فجر کے بعد اپنی تلاوت اور اپنے اذکار کا معمول رکھ کر اور پھر آپ نماز پڑھ کے تھوڑی دیر سو جائیے اگر آپ کے معاملات اس طرح سیٹ ہو رہے ہیں. اور پھر آپ 10-11 بجے جو بھی آپ کے کام کے معاملات ہیں اٹھیں, اور پھر آپ نماز پڑھیں, اور اس کے بعد پھر اپنے معاملات کچن وغیرہ جو بھی آپ کا تھوڑا بہت کام وام کا سلسلہ ہے وہ کر کے, اور پھر آپ ظہر کی نماز پڑھیں, اور اس کے بعد اپنی تلاوت کا جو معاملات ہیں وہ سیٹ کر لیں. کوئی درس لینی ہے تو وہ دیکھ لیں, مگر آپ نے دوپہر میں قیلولہ لازمی لینا ہے کیونکہ رات کو تراویح میں قیام کرنا ہے. آپ نے اپنی زندگی سے ٹائم ویسٹ ریموو کر دیں, ٹھیک ہے. سوشل میڈیا, گیمز ہے اور ٹی وی ہے, یہ ساری چیزیں ختم کرنی پڑیں گی. بچوں کو اپنے ساتھ انوالو کریں, ان کے ساتھ کچھ سننا پہ ان کو عمل کروائیں, خود بھی اس چیز کا دھیان رکھیں. مسنون دعائیں پابندی سے کروائیں, دیکھیں, چیک اینڈ بیلنس رکھیں, ٹھیک ہے. اس مہینے کچھ ایسی سنتیں ہوں جو لازمی پکڑی جائیں اور آپ دیکھیں کہ وہ اس پر عمل کر رہے ہوں, تاکہ جب رمضان ختم ہو تو وہ ان کے عادی ہو جائیں انشاءاللہ. بچوں سے بھی کام کروائیں. سارا برڈن آپ نے خود نہیں لے لینا ہے, بچوں کو بھی. ایکچولی بچوں سے ہم اس لیے کام نہیں کرتے کیونکہ ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ وہ خراب کر دیں گے. جب تک وہ خراب کریں گے نہیں وہ سیکھیں گے کیسے. تو آپ نے بچوں سے بھی کام کروانے ہیں, مل کر ان کو بتانا ہے کہ یہ بھی بہت بڑی ایک عبادت ہے کہ آپ ہیلپ کرا رہے ہیں اپنے پیرنٹس کی, اپنی ماں کی رمضان میں. تو آپ کا بھی لوڈ کم ہوگا اور بچوں کے اندر بھی آپ کے لیے ایک احساس پیدا ہوگا آپ کی مدد کرنے کا, ٹھیک ہے. اور پھر کام جلدی نمٹ جائے گا اور آپ بھی آرام سے اپنی عبادت میں ٹائم دے سکیں گی. گھر والوں کو بھائی یہ بتائیں کہ آدھے گھنٹے پہلے ہم کچن سے باہر نکل جائیں گے, اور کوئی بھی اس میں اس وقت آپ نے اس بات کا نہیں رکھنا کہ آپ جو ہیں وہ گرم گرم ہونا ضروری ہے, نہیں. وہ آپ نے لازمی بتانا ہے کہ بھائی یہ جو آپ گرم پکوڑے ہمارے ساتھ تو روزوں کے ساتھ ہی فرض ہو جاتے ہیں نا, تو یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. اس بات کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے بتانا ہے. کچھ ٹائم آپ نے ایسا بھی رکھنا ہے کہ اگر آپ کا روٹین سے کچھ اپ اینڈ ڈاؤن ہو جائے تو اس کو آپ بعد میں کور اپ کر سکیں, ٹھیک ہے. تو کچھ یہ چیزیں, یہ ٹپس تھیں جو آپ اپنی زندگی میں رمضان سے پہلے کچھ تیاریاں ہیں یہ کر لیں, اور رمضان کو ایک اچھی نیت سے گزارنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یہ رمضان ہمارے لیے بہترین رمضان ثابت ہو, اور ہم ان 6% لوگوں میں کم از کم جانے کی کوشش کریں گے جن کا رمضان ختم ہو تو وہ ریگریٹ نہیں کر رہے تھے, ٹھیک ہے, ان کو کوئی گلٹ نہیں تھا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب سے دوبارہ ایک چھوٹے سے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی جس میں آپ سے کیا چیز کھائی جائے, سحری اور افطاری کیسی کی جائے تاکہ وہ ہمیں ہمارے لیے ہماری عبادات کو اچھے سے کرنے کی ہمارے اندر انرجی دے, ٹھیک ہے. ہم اتنا اوور ایٹنگ نہ کر لیں. یہ رمضان کا مہینہ کھانے پینے کے لیے نہیں آیا تھا ہرگز, تو کوشش کرنی ہے وہ چیزیں ہم کھائیں افطار میں اور سحری میں جو ہمیں انرجی بوسٹ کرے ہماری, اور ہم عبادات اچھے طریقے سے کر سکیں. یہ نہ ہو کہ ہم نے افطار اتنا پیٹ بھر کے کر لیا کہ اب تراویح کے لیے کھڑا ہی ہو نہیں جا رہا, ہمت ہی نہیں ہے, یا وہ اتنی ایسیڈیٹی ہو گئی کہ وہ تراویح پڑھنا محال ہو گیا بھائی. تو یہ ساری چیزوں کو ہم نے رکھنا ہے تاکہ ہمارا جسم چست رہے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے کہ ہم کیا چیز کھا رہے ہیں, کیسے کھا رہے ہیں اور کیوں کھا رہے ہیں. تو کھانا پینا بھی اپنی آپ کو لمٹ کرنا ہے, سونے کے بھی ٹائمنگز اپنے کرنے ہیں
رات کو تراویح کے بعد آپ نے سو جانا ہے. تراویح کے بعد یہ نیت کر کے نہیں بیٹھنا کہ میں سحری تک جاگوں اور پھر سحری کے بعد نماز پڑھ کے اور پھر سو اور پھر ظہر تک سوئے پڑے رہے. نہیں, یہ نیند کو بالکل آپ نے پاور نیپس لینی ہے تھوڑی تھوڑی کر کے, ٹھیک ہے. ایک ساتھ یہ نہیں ہے کہ پورا دن سوئے پڑے ہیں تو بالکل ہی. رمضان میں تو بہت زیادہ جنگیں, مطلب فتح مکہ رمضان میں ہوئی ہے, تو سوچئے کہ کیا انرجی لیولز ہوتے تھے ان کے, اور آج ہمارے کیا ہے. تو ہم نے بہت سوچ سمجھ کے اپنے رمضان کو پلان کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. امید کرتی ہوں کہ یہ چھوٹی سی باتیں تھوڑی سی باتیں آپ کے لیے کارآمد ہوں گی, اور انشاءاللہ میں نیکسٹ میں تھوڑی سی آپ کے لیے سحری اور افطاری کے معاملات کہ ہمیں کیا بنانا چاہیے اور کیا کھانا چاہیے لے کے آؤں گی انشاءاللہ تعالی. سیشن کو یہاں اینڈ کر لیتے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ تعالیٰ آپ سب کا بیٹھنا اٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے بہترین رمضان بنا دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ساری جو کوششیں ہیں اس کو قبول اور مقبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.